ہر سال تقریباً 4.5 لاکھ اسٹوڈنٹس یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتے ہیں، یعنی یہ اپنی تعلیمی زندگی کے 16 سال مکمل کر لیتے ہیں اور یونیورسٹیز ان کو گریجویٹ کی ڈگری دے دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ 25 سے 30 ہزار کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹس ہیں جو ہر سال گریجویٹ ہوتے ہیں۔ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے مطابق 46,218 اسٹوڈنٹس نے ایم ڈی کیٹ 2023 میں اپلائی کیا تھا، جن میں سے صرف اور صرف 35,000 کے قریب ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے مطابق 13,008 کینڈیڈیٹس نے سی ایس ایس 2023 کے لیے اپلائی کیا، جن میں سے صرف اور صرف 398 اسٹوڈنٹس ہی پاس ہو سکے۔ اس ایگزام کی پاسنگ پرسنٹیج 100 میں سے صرف اور صرف 3% تھی، یعنی 100 میں سے صرف اور صرف 3 اسٹوڈنٹس ہی پاس ہوئے، جبکہ 97 کینڈیڈیٹس فیل ہو گئے۔ دوستو، پاکستانی ایجوکیشن سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو صرف اور صرف ڈگری کی بنیاد پر قائم ہے، یعنی آپ اپنی زندگی کے 10 سال پڑھائی کریں گے تو آپ کو کچھ حاصل ہو یا نہ ہو ایک پیس آف پیپر لازمی دیا جائے گا۔ اس کے بعد 2 سال ایف ایس سی اور 4 سال بی ایس۔ ان 16 ایئرز آف ایجوکیشن میں آپ کے دماغ میں یہ بات بھر دی جائے گی کہ اگر پڑھو گے تو کامیاب ہوگے اور نہیں پڑھو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اگر زیادہ نمبر اور پرسنٹیج لوگے تو تمہیں زیادہ اچھی جاب ملے گی۔ جاب 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 اور بس جاب، یہ ہے پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کی حقیقت۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے، آپ تعلیم حاصل کریں، لیکن اس کا مقصد جاب نہ ہو۔ یونیورسٹی سے گریجویٹ اسٹوڈنٹ پھر جاب کی تلاش میں شروع ہو جاتے ہیں، جگہ جگہ اپلائی کرتے ہیں اور ان کو گورنمنٹ جاب مل جائے، لیکن اگر سی ایس ایس کی طرح پاسنگ پرسنٹیج صرف 3% ہوئی تو 100 میں سے صرف 3% کو ہی جاب ملے گی اور باقی گھر بیٹھیں۔ کلاس میں ہر بچہ دوسرے بچے سے صرف نمبرز کی دوڑ میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ٹیچرز بھی ان کو یہی سکھاتے ہیں کہ ایک بچے سے دوسرے بچے کو زیادہ سے زیادہ نمبر لینے ہیں تاکہ ان کو اچھی سے اچھی جاب مل سکے۔ دوستو، مسلمانوں کے تیسرے دور تعلیم میں کتابی تعلیم کی بنیاد پڑی، یعنی بک ریڈنگ اینڈ رائٹنگ۔ اس کی وجہ سے بچے صرف اور صرف وہی پڑھتے ہیں جو بک میں ہوتے ہیں، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آؤٹ آف دا بک نہیں جانا، جس کی وجہ سے بچے کا کریٹیوٹی لیول ہی زیرو ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام تعلیم ہے جس میں استاد بھی ہے، بچے بھی ہیں، کتابیں، کاپیاں، سکول، بلڈنگ سب کچھ ہے، لیکن مقصد نہیں ہے۔ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہر بندے کو جاب چاہیے، اور گورنمنٹ کے پاس جاب ہے نہیں۔ انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس میڈیکل یونیورسٹی اور میڈیکل لیب میں کلرک لگے ہوئے ہیں، اور میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس بجلی کا کام کر رہے ہیں۔ 4 سال یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد یونیورسٹی ان کو اس قابل بھی نہیں بناتی یا سکھاتی کہ وہ خود کفیل ہو سکیں۔ وہ صرف ڈگری دے کر کہتے ہیں کہ جائیں اور اپنے لیے جاب تلاش کریں۔ پرائیویٹ سکول نہیں، بزنس بنے ہوئے ہیں۔ ان کو سکول نہیں بلکہ تعلیمی کاروبار کرنے والے ادارے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ الغرض، پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں سارے لوازمات تو پورے ہیں لیکن مقصد نہیں ہے، جبکہ اسلام میں مقصد ہے لیکن لوازمات نہ بھی ہوں تو کام چل جائے گا۔ اسی وجہ سے درخت کے نیچے موم بتی کی روشنی میں پڑھنے والے اس دور کے عظیم ڈاکٹر، فلاسفر، ماہر فلکیات بنے۔ جابر بن حیان کو تو آپ جانتے ہوں گے، ان کو فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی تعلیم تو حاصل کی لیکن آج کی تعلیم نہیں۔ پرانے دور کی تعلیم نے جابر بن حیان، ابو علی سینا، ابو عثمان عمر الجائز، الخوارزمی اور عمر خیام جیسے عظیم انسان پیدا کیے ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمانوں نے تقریباً 600 سال تک پوری دنیا میں حکومت کی۔ یہ ایک تعلیمی نظام ہی تھا جس نے بڑے بڑے مسلمان سائنسدان پیدا کیے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آج کا پاکستانی تعلیمی نظام ایسے سائنسدان پیدا کر سکتا ہے جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں؟ سبسکرائب۔ تھینکس فار واچنگ۔